میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ پاکستان میں کرپشن پہ بات کرنے والے اکثر ادارے خود کنٹروورسیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیب کے علاوہ ایک اور ادارہ پاکستان میں کرپشن کی بات کرتا ہے۔ ان کے کچھ آفس بیررز یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ان کی رپورٹس پاکستان کے بارے میں مثبت نہ ہوں تو شاید پاکستان کو بیرونی امداد اس طرح سے نہ مل سکے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی، جس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان 178 میں سے 34 کرپٹ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اسی رپورٹ پہ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رول پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمین عادل گیلانی صاحب۔ عادل گیلانی صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ جی تھینک یو۔ عادل گیلانی صاحب، آپ مجھے بتائیں گے 1992 میں حکومت کس کی تھی؟ 1992 میں نواز شریف صاحب کی شاید حکومت تھی۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ 1992 میں آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ایک پروجیکٹ کر رہے تھے ورلڈ بینک کا $91 ملین کا، اور آپ کو مبینہ طور پہ ایلیگیشن ہے کہ کرپشن کے الزامات میں وہاں سے نکالا گیا؟ یہ الزام لگانے والے جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے منسٹر ہیں فردوس عاشق عوان۔ انہوں نے لاسٹ ایئر یہ ٹی وی پہ الزام لگایا تھا اس کے جاوید چودھری کے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اگر وہ پروف لے آئیں، اور میں نے پروف ان کو بھیج دیا تھا کہ اگر یہ غلط ہے تو وہ ریزائن کر دیں یا میں ریزائن کر دوں گا۔ اس کے بعد سے وہ غائب ہو گئی، وہ میرے سامنے بھی نہیں آتی۔ یہ الزام ہے، اور اس الزام کی تصدیق کے لیے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ پیپل پارٹی خود جا کے معلوم کر لے کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے۔ کے پی ٹی کے کیسز جو ہیں وہ پورٹ اور شپنگ کے منسٹری ہم کو بھیج رہی ہے کہ آپ اس کی چیک کریں کہ اس کی کرپشن کم ہے کہ زیادہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کے پی ٹی کے اندر سے الزام لگایا گیا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور جھوٹ کہنے والے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی جو ہے وہ غلط کاریاں نظر آ رہی ہیں، تو اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ کسی پہ الزام لگاتے۔ الزام ہم نے کسی پہ پرسنل نہیں لگایا، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ رپورٹ ورلڈ بینک کی، ایشیا بینک کی اور اکنامک فورم کی رپورٹ ہے، جس کے بالکل عادل گیلانی صاحب اس پہ بھی ہم آتے ہیں۔ تو آپ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے کیوں چھوڑا تھا؟ میں کراچی پورٹ ٹرسٹ میں جنرل مینیجر تھا ایکٹنگ، اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ چیئرمین تھے خالد میر صاحب، اور خالد میر صاحب سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ آپ ایکٹنگ چارج نہ دیں، کیونکہ اگر مجھے کوئی دوسرا آیا تو میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کوئی نہیں دینا۔ اس کے بعد ایک بریگیڈیئر آرمی کے آگے، تو میں نے اس پہ کہا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی، میں نے گولڈن ہینڈ شیک لیا، اور اس کے لیے آپ جا کے کے پی ٹی کی چیئر پرسن ہے نسرین حق، ان سے پوچھ لیں، اور ان کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ میں نے گولڈن ہینڈ شیک لے کے چھوڑا تھا۔ اور آج بھی کے پی ٹی جو ہے وہ سارے کیسز ہمارے پاس بھیجتی ہے ٹرانسپیرنسی کو، انٹرنیشنل کو، اور ہم نے ان کا ایک کیس لاسٹ 6 سال پہلے جو ہے کیا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے میں $2.5 بلین کا وہ ہم نے کینسل کرایا تھا کہ رپورٹ کے حساب سے ہمارے وہ رپورٹ یہ تھی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور یہ الزامات لگانے والے اس گورنمنٹ کے یعنی اداروں میں آج بھی جو ہے وہ اسٹیل مل کے منسٹر ہدا خان بجرانی صاحب سے پوچھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ اسٹیل مل کی کرپشن جو ہے ختم کرائی جائے۔ منسٹر آف فائنانس نے ہمارے ساتھ کیا۔ گیلانی صاحب، آپ نے خود کہا کہ آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ میں جنرل مینیجر تھے، اور آپ ہی کے جو گورننس رولز ہیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پہ، اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈیفائن ہوا ہوا ہے 10.1 اور 10.2 میں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ کو کوئی لیٹر لکھتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بہاف پہ، یہ آپ کی طرف سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ یار آپ کو خدا کے واسطے کس نے اینکر بنا دیا؟ یعنی آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں اس وقت کسی کا ملازم نہیں ہوں۔ میں اگر کسی جگہ ملازم تھا 10 سال پہلے، تو آج اگر میں کام کر رہا ہوں تو میں تو پورے پاکستان کا جو ہے وہ لیٹر بھیج رہا ہوں، اور آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ بات آپ کے گورننس رولز میں لکھا ہوا ہے گورننس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ سارا کا سارا گورننس رول ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو اگر نہیں پتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، دیکھیں جی آپ کیسے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے پاکستان کا، اس کے اندر اقوام متحدہ کے اندر امبیسیڈر ہے، کیا وہ سارے کام بند کر دے؟ کیونکہ اس کا یہ ادارہ جو ہے وہ ڈان نیوز جو ہے اور ڈان پیپر جو ہے وہ کمرشل ہر ایک کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کا۔ آپ کوئی کام نہیں کرے کیونکہ آپ کا جو مین ڈائریکٹر ہے وہ ایک پاکستان کا ملازم ہے، امبیسیڈر ہے۔ تو یہ بات ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھتے غلط ہے، گیلانی صاحب، آپ ہی کے جو آپ کی لسٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس میں بورڈ آف ٹرسٹیز میں خرم عباس صاحب ہیں، جو کہ ہچسن کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان میں۔ یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بہاف پہ۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہچسن کے وہ نہیں ہے۔ آپ کو ریکارڈ صحیح کر لیں، اس کے بعد بات کریں۔
گیلانی صاحب، یہاں پہ خرم عباس کا جو آپ نے ڈیٹا آپ کی ویب سائٹ پہ جو ہم نے آج ہی ڈاؤن لوڈ کیا اور جو ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے ریمونریٹڈ افیلیشن ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل لمیٹڈ ہوللی اونڈ سبسیڈری آف ہچسن لمیٹڈ. وہ پرانا ڈیٹا ہوگا اس کے، یعنی اس وقت وہاں پہ نہیں ہے، اس کو چھوڑے ہوئے. تو آپ کی ویب سائٹ پہ اس کا مطلب پرانا ڈیٹا سارا پڑا ہے اور آپ اس کو اپلوڈ نہیں کرتے، بات آپ ٹرانسپیرنسی کی کرتے ہیں، اور کہ اس طرح کے لوگ اگر آپ کے وہاں پہ بورڈ میں بیٹھے ہوں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر نہیں آتا؟ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو آپ اس کی رپورٹ کر دیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جرمنی میں، وہ اس پہ ایکشن لے لیں گے. میں تو بالکل آپ کو حق ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ جو غلط کام ہے اس کے لیے آپ کرٹیسائز کریں، آپ بولیں اور جا کے آپ صحیح جگہ پہ اس کی کمپلین کریں. کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا اس میں. اچھا گیلانی صاحب، یہ بتائیں آپ کی سورسز آف فنڈنگ کیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی؟ سورسز آف فنڈنگ ہماری جو ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پہ، آپ نے جب یہ اتار لیا تو وہ بھی اتار لیا ہوگا آپ نے نا. نہیں، ویب سائٹ پہ مجھے نظر نہیں آئے. عوام کو بتانا چاہیں گے سورسز آف فنڈنگ کیا ہے آپ کی اور کتنی ہے؟ USAID SDC کتنے آپ کی وہ فنڈنگ ہے؟ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ بیسس پہ ہوتی ہے. ابھی ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے جیسے اللہ کا کتنے پروجیکٹ ہے. ملین ڈالرز ہوگی اندازاً؟ ہماری $1 ملین تو آج تک نہیں ہوئی ہے. کوئی فگر ہوگی اس کی؟ فگر ہمارے ویب سائٹ میں موجود ہے. کوئی $40,000 ہے، کہیں $1.5 لاکھ ہے، کہیں $2 لاکھ. اس طرح مختلف پروجیکٹ کی مختلف فنڈنگ دیں. آپ کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے آڈیٹنگ پروسیجرز کیا ہیں؟ اس کے انڈیپینڈنٹ آڈیٹر. آپ یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے، یعنی آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بتایا تھا کہ نیوز میں آنا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ میڈیا کا جو یہ رول ہے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس وقت جو ہے CPI کی رپورٹ پہ آپ لینے آئے تھے انٹرویو، اور آپ نے بڑی بیک کر کے رپورٹ یہ انٹرویو مانگا تھا، اور اس کو آپ جو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا ہوا ہے. آپ کا خود ادارہ جو ہے، آپ کا جو یہ موجود ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ خود کوسچنز اٹھتے ہیں پاکستان کے چیپٹر پہ، آپ کریں، آپ کو کوئی نہیں منع کرتا، کوئی نہیں، ہم تو جواب دے رہے ہیں. آپ why you want to shoot the messenger then? You are sitting at a place which is conflict of interest because your ادارہ is also conflict of interest under your rule. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ conflict of interest ہے، کیونکہ آپ کا جو ہے، آپ کا خود پاکستان کا جو ایمبیسڈر ہے یونائیٹڈ نیشن میں، وہ آپ کا ایک نمائندہ ہے، آپ کا جو ہے اس کا اونر ہے. تو آپ کیسے کر رہے ہیں یہ؟ ان کا ڈان نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ڈان نیوز کے شیئر ہولڈر ہیں. نہیں، وہ پورے ٹرسٹ کے اندر مالک ہیں، اس کے اندر سب موجود ہے، اور آپ اسی کو چھپا نہیں سکتے. اور یہ چیز جو ہے یہ آلریڈی کورٹ میں چل بھی رہی ہے. تو یہ چیزیں اچھا گیلانی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے بورڈ کے سارے ممبرز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لسٹ پرانی ہے. جتنے آپ نے لیٹر لکھے ہیں PIA، آپ پہ الزام یہ بھی ہے کہ PSO میں آپ ایک پیٹرول پمپ مانگ رہے تھے اور اپنے بیٹے کو آپ انڈکٹ کروانا چاہتے تھے PSO میں. نہیں، وہ پیٹرول پمپ مانگ دیا تھا، انہوں نے الاٹ کر دیا ہے. یہ الزام ہے، یہ الزام ہے. الزام یہ کہ آپ اپنے بیٹے کو وہاں پہ انڈکٹ کروانا چاہ رہے تھے. نہیں، ان سے آپ کہہ دیں نا، وہاں پہ جو بھی موجود ہیں، حاجی ناظم موجود ہیں، وہ ان سے معلوم کر لیں آپ کہ کہاں پہ کرانا چاہ رہے تھے. انہوں نے یہ بات کہا کہ ہم نے نہیں کہی ہے، اور یہ الزام لگایا، یہ میڈیا نے الزام لگایا، اور میڈیا کے اندر آپ جیسے اینکروں نے الزام لگایا، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں. آپ حاجی ناظم صاحب ان کے چیئرمین سے پوچھ لیں نا. آپ گیلانی صاحب، آپ دنیا کو پاکستان کی کرپشن کا بتاتے ہیں اور اپنے بارے پہ جب سوال اٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ الزام ہے کسی اور سے. آپ پوچھیں نا، کمیٹیز میں آ رہے ہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں آپ پہ. وہ پیسہ دے کے کرایا جا رہا ہے نا. اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہم اس پارلیمنٹ کے سارے ایکسپینڈیچر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے، کیا آپ بھی پیسے لے کے پاکستان کے بارے میں اس طرح کی رپورٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کلیم کرتے ہیں کہ جی میری رپورٹ اگر جب تک صحیح نہیں ہوگی پاکستان کو فنڈنگ نہیں مل سکتی؟ یہ رپورٹ ہماری نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کی، ایشیا بینک کی. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ CPI کی رپورٹ جو ہے یہ ورلڈ بینک سروے ہے، ایشیا بینک کا سروے ہے، اور سارا کا سارا سروے ان کے ہیں، اور وہ ان کی فنڈنگ وہ اپنے سروے کے حساب سے کرتے ہیں. یہ ہم نے آپ کے رپورٹ بنا کے جرمنی نے ریلیز کر دی ہے کہ یہ ڈیفرنٹ رینکنگ ہے 170-78 ممالک کی، اور اس کے حساب سے جو ہے یہ الزام لگتا ہے کہ آپ ایک بلیک میلر ہیں. نہیں، بلیک میلر کا الزام تو یہ ہے وہ نیشنل انشورنس کارپوریشن نے سپریم کورٹ میں لگایا ہے جب کیس چل رہا ہے ان کے 1 ارب اور 42 کروڑ کی کرپشن جو ایک پرٹیکولر پلاٹ میں لی ہے، اس کے اندر بھی لگایا ہے. یہ تو آسان چیز ہے کہ بلیک میلر، وہ کہتے ہیں میڈیا بلیک میلر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی بلیک میلر ہے، عادل گیلانی بلیک میلر ہے، سب بلیک میلر ہے. یہ الزام کی اپنی جگہ، یعنی ہر ایک کا جو ہے کسی کی زبان روک نہیں سکتے، اور بالکل لگائیں، مگر یہ کہ اس کا کوئی پروف لا کے کرنے تو ہو جائے گا.